اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قناعت ایک نہ ختم ہونے والا خزانہ ہے۔ از فہمیدہ بٹ جرمنی۔ قسط اول، روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، بدھ 8 نومبر 2023۔ اسلام سادگی اور قناعت کا حکم دیتا ہے۔ یہ ایک عمدہ اور نہایت نیک صفت ہے جس کے ذریعے انسان بہت سی پریشانیوں اور مشکلات سے بآسانی گزر سکتا ہے۔ سادہ طرز زندگی در حقیقت اسلام کا وہ پیغام ہے جو انسان کی فلاح اور کامرانی کا ضامن ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ والخیل المسومۃ والانعام والحرث ذالک متاع الحیاۃ الدنیا واللہ عندہ حسن المآب۔ آل عمران آیت نمبر 15۔ ترجمہ: لوگوں کے لیے طبعاً پسند کی جانے والی چیزوں کی، یعنی عورتوں کی اور اولاد کی اور ڈھیر سونے چاندی کی اور امتیازی نشان کے ساتھ داغے ہوئے گھوڑوں کی اور مویشیوں اور کھیتیوں کی محبت خوبصورت کر کے دکھائی گئی ہے۔ یہ دنیاوی زندگی کا عارضی سامان ہے اور اللہ وہ ہے جس کے پاس بہت بہتر لوٹنے کی جگہ ہے۔ ترجمہ فرمودہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ۔ انسان طبعی طور پر حسن پرست اور مال و دولت کا دل دادا ہے۔ عموماً رشتہ کرتے وقت مال و دولت اور حسن کو ترجیح دی جاتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ چیز دین ہے، لیکن دیکھا گیا ہے کہ اس کی پرواہ کم ہی کی جاتی ہے۔ پہلے وقتوں میں بھی اور اس ترقی یافتہ دور میں بھی اولاد جیسی نعمت کے حصول کے لیے یہ سوچ بکثرت پائی جاتی ہے کہ زیادہ لڑکے پیدا ہوں تاکہ باپ کے دنیا داری کے کاموں میں مل کر کام کریں۔ قیمتی موبائل، قیمتی پوشاک، قیمتی گاڑیاں، عالی شان بنگلہ، نوکر چاکر اور زیورات کے انبار، یعنی انسان کی خواہشات کی کوئی حد نہیں۔ جس کے پاس جتنا ہو اتنا ہی کم لگتا ہے۔ ایسے میں انسان حلال و حرام کی تمیز کھو دیتا ہے اور زیادہ سے زیادہ کی طلب انسان کو حریص بنا دیتی ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ان الانسان لربہ لکنود وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ۔ العادیات آیت نمبر 7 تا 9۔ ترجمہ: یقیناً انسان اپنے رب کا سخت ناشکرا ہے اور یقیناً وہ اس پر ضرور گواہ ہے، اور یقیناً مال کی محبت میں وہ بہت شدید ہے۔ ترجمہ فرمودہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ۔ جو شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے وہ اس کم و بیش کے چکر میں نہیں پڑتا، وہ قناعت اور بردباری سے کام لیتا ہے۔ ہاں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، حرص و طمع سے بچو کہ اس نے تم سے پہلوں کو برباد کیا، اسی نے انہیں آمادہ کیا کہ انہوں نے خون بہایا، یعنی قتل و غارت کی، اور حرام کو حلال سمجھا۔ صحیح مسلم۔ دنیاوی مال و دولت کی حرص و ہوس نہایت خطرناک ہے۔ اس سے اجتناب نہ کیا جائے تو یہ بعض اوقات دنیاوی بربادی کے ساتھ ساتھ اخروی بربادی کا باعث بھی بن جاتی ہے۔ قناعت حوث کی ضد ہے۔ قناعت کے لفظی معنی تھوڑی چیز پر راضی ہو جانا ہے۔ حرص و لالچ چھوڑ دینے کو قناعت کہتے ہیں۔ قناعت پسند انسان سکون کی دولت سے مالا مال ہوتا ہے، جبکہ حریص اور لالچی انسان کو کسی پل چین نہیں ملتا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کے پاس سونے کی ایک وادی بھی ہو، یعنی جو لوگ قناعت نہیں کرتے اور حرص میں رہتے ہیں ان کے بارے میں یہ ہے، ابن آدم کے پاس سونے کی ایک وادی بھی ہو تب بھی وہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس دوسری وادی بھی آ جائے۔ اس کے منہ کو سوائے مٹی کے اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی،
اور اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کی توبہ قبول کرتا ہے۔ سنن الترمذی کتاب الزہد۔ قناعت سے منہ موڑنے والا نفس کا غلام ہو جاتا ہے اور وہ ہمیشہ بے سکون اور ادھر ادھر بھٹکتا رہتا ہے۔ اس کا حرص اور لالچ اس کو چین سے بیٹھنے نہیں دیتا، ایک کے بعد دوسری خواہش جاگتی رہتی ہے۔ یہی چیز اس کو اللہ سے دور لے جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ قبر میں جا پہنچتا ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اس بارے میں فرماتے ہیں، جس قدر انسان کشمکش سے بچا ہوا ہو اسی قدر اس کی مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ کشمکش والے کے سینہ میں آگ ہوتی ہے اور وہ مصیبت میں پڑا ہوا ہوتا ہے۔ اس دنیا کی زندگی میں یہی آرام ہے کہ کشمکش سے نجات ہو۔ کہتے ہیں ایک شخص گھوڑے پر سوار چلا جاتا تھا، راستے میں ایک فقیر بیٹھا تھا جس نے بمشکل اپنا سطر ہی ڈھانکا ہوا تھا۔ اس نے اس سے پوچھا کہ سائیں جی کیا حال ہے؟ فقیر نے اسے جواب دیا کہ جس کی ساری مرادیں پوری ہو گئی ہوں اس کا حال کیسا ہوتا ہے؟ اسے تعجب ہوا کہ تمہاری ساری مرادیں کس طرح حاصل ہو گئیں؟ فقیر نے کہا جب ساری مرادیں ترک کر دیں تو گویا سب حاصل ہو گیا۔ حاصل کلام یہ ہے کہ جب یہ سب حاصل کرنا چاہتا ہے تو تکلیف ہی ہوتی ہے، لیکن جب قناعت کر کے سب کو چھوڑ دے تو گویا سب کچھ ملنا ہوتا ہے۔ ملفوظات جلدوم صفحہ نمبر 326۔ دنیا اور آخرت میں کامیابی کا بنیادی اصول اللہ پر کامل یقین ہے۔ بے یقینی کا ایک لمحہ کامیابی کے حصول کے لیے سال ہر سال کی جانے والی محنت پر پانی پھیر دیتا ہے۔ بعض اوقات ساری زندگی ناکام ہونے والے شخص کو لمحہ بھر کا یقین کامیابی سے ہمکنار کر دیتا ہے۔ یہ قوت یقین قناعت پیدا کرنے کے لیے بہت معاون ثابت ہوتا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ کا قناعت کے ضمن میں ایک نہایت حسین واقعہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع نے خواتین سے خطاب کے دوران پیش فرمایا۔ حضور نے فرمایا، خلافت سے پہلے جب جموں میں حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ طبیب تھے، وہ ایک راستہ سے گزرتے تو ایک ننگے فقیر کو دیکھتے جو دھوتی پہنے بیٹھا رہتا تھا۔ اس کا چہرہ غم آلود رہتا، جیسے اسے اپنی غربت کا بہت دکھ ہو، تاہم وہ مانگتا پھر بھی نہ تھا، جو چاہے ڈال دے۔ ایک دفعہ خلیفہ اول پاس سے گزرے تو وہ خوشی سے اچھل رہا تھا، چھلانگیں مار رہا تھا۔ اس سے وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ جس کی کوئی خواہش نہ رہے اسے تو خزانے مل گئے۔ الفضل 3 ستمبر 1998۔ باقی آئندہ انشاءاللہ۔